بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ جماعت نحم کے اردو کے لیکچر نمبر 80 کا آغاز کریں گے۔ سبق ہے سفارش طلب، جس کے مصنف ہیں کرنل محمد خان، جن کی تاریخ ولادت ہے 1920 اور وفات ہے 1999۔ حسب معمول ہم پہلے مصنف کا تعارف پڑھیں گے۔ اپنی بکس نکال لیں، صفحہ نمبر 90۔ اچھا، یہ جو ہیں ان کی جو ادبی حیثیت ہے وہ ہے مزاح نگار کی۔ اچھا، مزاح نگار۔ کرنل محمد خان ضلع جہلم کے ایک گاؤں چکوال میں پیدا ہوئے۔ جہلم پنجاب میں ہے اور اس کا ایک گاؤں ہے چکوال۔ ابتدائی تعلیم اپنے ہی گاؤں میں حاصل کی۔ میٹرک پاس کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا۔ اسی دوران دوسری جنگ عظیم چھڑ گئی، چنانچہ 1940 میں فوج میں ملازم ہوئے۔ کچھ عرصہ وزیرستان میں مصروف کار رہے یعنی جنگ میں مصروف رہے۔ پھر مشرق وسطیٰ اور برما کے محاذوں پر رہے۔ محاذ کہتے ہیں وہ جو جنگ کا میدان جو ہوتا ہے نا، جہاں سے جنگ لڑی جائے۔ تو وہ چونکہ فوجی تھے تو مختلف محاذوں پر وہ رہے جنگ کے دوران۔ دوسری جنگ عظیم جب چھڑ گئی تھی اس کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ 1965 میں رن کچھ کے محاذ پر نمایاں کارنامے انجام دیے۔ کرنل کے عہدے پر پہنچ کر ریٹائر ہو گئے۔ مستقل رہائش راولپنڈی میں اختیار کی، یعنی کہ ترقی کرتے کرتے کرنل کے عہدے پر پہنچے اور ان کی رہائش کہاں تھی؟ راولپنڈی میں۔ کرنل محمد خان اردو زبان کے صاحب طرز مزاح نگار ہیں، ٹھیک ہے، پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں، صاحب طرز مزاح نگار ہیں۔ زبان و بیان پر انہیں پوری قدرت حاصل ہے۔ بجنگ آمد، بسلامت روی اور بزمارائیاں ان کی اہم تصانیف ہیں۔ فوجی ملازمت کے دوران ان کے مشاہدے میں جو کچھ آیا، مشاہدے میں یعنی جو چیزیں ان کے تجربے میں آئیں، جن چیزوں کو انہوں نے دیکھا، آبزرو کیا، اسے ایک اچھے مزاح نگار کی طرح اپنے مشاہدے میں محفوظ کرتے رہے۔ بعد میں اپنے ہی مشاہدات کو اپنے شیریں، دلکش، شگفتہ اور سادہ انداز میں قلم بند کیا تو ان کی پہلی کتاب بجنگ آمد بن گئی۔ سادگی، روانی، حقیقت نگاری، روانی یعنی تسلسل، ایک چیز جو رواں ہوتی ہے۔ حقیقت نگاری یعنی کہ حقیقت بیان کرتے ہیں۔ جزیات نگاری، چھوٹے سے چھوٹے حصے پر بھی توجہ دیتے ہیں، چھوٹی باریکیاں بیان کرتے ہیں۔ یہ ان کی تحریر کی خاص خوبیاں ہیں۔ اب دیکھیں، تعارف میں ہم نے مصنف کا نہ صرف ابتدائی تعارف پڑھا ہے بلکہ ان کی جو لکھنے کی جو خصوصیات ہیں وہ اس پیراگراف میں موجود ہیں۔ آخری پیراگراف میں، فرسٹ پیراگراف اور سیکنڈ پیراگراف میں ان کے تعارف موجود ہے، اور سیکنڈ پیراگراف میں ہی ان کی تصانیف کے نیمز جو ہیں وہ موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تعارف جو ہے یہ آپ نے مکمل یاد کرنا ہے۔ سبق ہمارے پاس ہے سفارش طلب۔ سفارش طلب دیکھیں، نام سے ہی پتہ چلتا ہے، یعنی سفارش طلب کرنے والا وہ شخص جس کو سفارش کروانی ہے، جو سفارش چاہتا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ معاشرے کی ایک اہم برائی یہاں پر بتائی گئی ہے، جس نے ہمارے معاشرے کو اور اس کی ترقی کو روک دیا ہے، معاشرے کو کھوکھلا کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بہت سی برائیوں کی جڑ ہے یہ سفارش۔ آگے ہم بڑھیں گے تو آپ اس میں خود آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اس میں مصنف نے اپنے ایک دوست کا ذکر کیا ہے، جن کے ساتھ ان کی بڑی اچھی بے تکلفانہ گفتگو ہے اس سبق کے اندر، اور چونکہ دوست جو ہیں وہ بڑے اصول پسند ہیں تو اس میں جو ہے ان دونوں دوستوں کی آپس میں اسی سفارش کی وجہ سے تھوڑی ناراضگی جو ہے وہ ہو گئی ہے، اور وہ پھر ایک دوسرے کے ساتھ اس پر کچھ گفتگو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں سٹارٹ لیتے ہیں سبق کا۔ آغا میرے بے تکلف دوست ہیں۔ بے تکلف بہت قریبی، بہت کلوز فرینڈ جو ہوتے ہیں، جن کے ساتھ انسان بہت زیادہ فرینک ہوتا ہے۔ اصول کے بندے ہیں۔ اصول کے بندے ہیں یعنی بڑے با اصول انسان ہیں، بلکہ اپنی اصول پرستی کے لیے بدنامی کی حد تک مشہور ہیں۔ پچھلے دنوں میں ان سے عارضی طور پر ناراض تھا۔ عارضی یعنی وقتی طور پر، اس کا الٹ کیا ہے؟ مستقل، ٹھیک ہے۔ عارضی کا الٹ ہے مستقل، اور مستقل کا مطلب ہمیشہ رہنے والا، اور عارضی کا مطلب وقتی طور پر۔ لیکن وہ ایک شام باہمہ بے تکلفی وارد ہوئے۔ باہمہ یعنی بے تکلف کے ساتھ، بہت زیادہ بے تکلف ہو کر وارد ہوئے یعنی داخل ہو گئے، پہنچ گئے، اور
میری ظاہری سرد مہری کو نظر انداز کرتے ہوئے، سرد مہری یعنی جذبات کا اظہار نہ کرنا، کسی کو اگنور کرنا، کسی کو نظر انداز کرنا، ٹھیک ہے، گرم جوشی نہ دکھانا، یہ سرد مہری کو کہتے ہیں۔ گرم جوشی کا الٹ ہے سرد مہری، ٹھیک ہے، گرم جوشی کا الٹ ہے سرد مہری۔ نظر انداز کرتے ہوئے میرے ملازم کو حسب معمول چائے کا حکم دیا۔ اب دیکھیں نا، اتنے بے تکلف تھے کہ ملازم کو میزبان کے بجائے مہمان نے خود چائے آرڈر کی اور مجھ سے ذرا رازدارانہ لہجے میں کہنے لگے، چودھری ایک ضروری کام سے آیا ہوں اور کام یہ ہے کہ ایک جگہ ڈاکہ ڈالنا ہے، ساتھ دو گے؟ اب اس نے بڑے رازدارانہ انداز میں جب دوست کو مخاطب کیا اور دیکھا کہ دوست تو ناراض ہے، تو اس کو سمجھانے کے لیے کہ جو اس کی ناراضگی تھی وہ بیجا تھی، تو اس نے ایک تمہید باندھی، ٹھیک ہے، اس کو بتایا کہ وہ ڈاکہ ڈالنے جا رہا ہے اور یہ اس کا ساتھ دیں۔ آغا جیسے دیانت زدہ شخص، دیانت زدہ دیکھیں، زدہ کا مطلب تو ہے عتاب میں آیا ہوا، جیسے کہتے ہیں سیلاب زدہ، زلزلہ زدہ، ٹھیک، جس طرح کسی چیز کے زیر عتاب آ جانا نا اس کو، لیکن یہاں پر طنز کے طور پر یوز کیا ہے۔ ویسے تو یہاں پر لفظ صحیح دیکھا جائے تو دیانت دار آئے گا، ٹھیک ہے نا، لیکن طنز کیا ہے مصنف نے کہ آج کے معاشرے میں ہم ایسے لوگوں کو اچھا نہیں سمجھتے جو ایماندار ہوں، دیانتدار ہوں، تو ایسے چاہے وہ ماتحت ہو، چاہے وہ افسر ہو، اس کو کوئی بھی ادارے میں اچھا نہیں سمجھتا۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ نہ وہ خود بے ایمانی کا کام کرتا ہے، نہ وہ دوسرے جو ہیں اس کی وجہ سے وہ بھی نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے نا، جو رشوت لینے والے ہوتے ہیں، جو سفارشی ہوتے ہیں، وہ ان کا کام بھی ان سے خراب ہوتا ہے، تو اس لیے لوگ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو اسی لیے یہاں پر دیانتدار کی جگہ دیانت زدہ کا لفظ انہوں نے یوز کیا ہے۔ ڈاکے کی دعوت، اب وہ حیران تھے کہ ایسا بااصول، ایسا ایماندار اور دیانتدار شخص، اور وہ مجھے ڈاکے کے لیے کہہ رہا ہے، اس کے لیے بلا رہا ہے۔ میں نے سوچا ضرور اس میں کوئی پیچ ہے۔ پیچ کا مطلب ہے کوئی پیچیدگی، کوئی مشکل، ٹھیک ہے، کوئی اس میں ضرور کوئی راز ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی پیچ ہے۔ یہ جو مجھے ڈاکے کی دعوت اس طرح اعلان دے رہا ہے، تو وہ حیران ہو گئے۔ کہا، ہوش میں ہو آقا، معلوم ہے ڈاکہ کیسا فعل ہوتا ہے، فعل کام، اور پھر دعوت دیتے ہو، حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی، ڈاکو بناتے ہو۔ اب اس نے کہا کہ تم میرے کیسے دوست ہو، مجھے ایسی بے حیائی کے کام کے لیے، ایسے برے کام کے لیے کہہ رہے ہو؟ آغا کرسی پر دراز ہو کر بولے یعنی خوب آرام سے لیٹ کر یا کرسی پر آرام دہ حالت میں بیٹھنا۔ بس بس بس، اتنا کافی ہے، خفا مت ہو۔ کل تم نے مجھے ڈاکے کی دعوت دی تھی، آج میں نے دے دی، میں تمہاری نہ مانا تم میری نہ مانو، جھگڑا ختم۔ ہاں، ذرا چائے جلد نکلے۔ مجھے سچ مچ شک ہوا کہ آغا کا دماغ چل گیا ہے۔ دماغ چل جانا محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے دماغ خراب ہو جانا، پاگل ہو جانا۔ میں نے کہا، تم کیسی باتیں کرتے ہو آغا، میں نے تمہیں ڈاکے پر اکسایا؟ بولا، ہاں، تم نے اپنے مولوی زادی کی سفارش نہیں کی کہ اسے کلرک بھرتی کر لو، کلرک یعنی دفتر میں کام کرنے والا، کہ تم نے ایک شخص کی جو مولوی کا بیٹا تھا اس کی سفارش کے لیے نہیں کہا تھا کہ اسے کلرک بنا کی پوسٹ دے دو، یعنی اس کو اپنے پاس دفتر میں رکھ لو۔ اب سفارش تو میں نے ضرور کی تھی، لیکن یہ ڈاکہ کیوں کر ہوا؟ کیوں کر یعنی کیسے ہوا؟ لیکن میں کچھ نہ کہنے پایا تھا کہ بولے، دیکھو چودھری، سفارش کر کے تم نے کسی دوسرے کا حق اپنے مولوی کے لونڈے کو دلانا چاہا تھا، لونڈے کو یعنی بیٹے کو، اور کسی کا حق چھیننا ہی ڈاکہ ہے۔ اب وہ بتا رہا ہے کہ اس نے جو تمہید باندھی تھی، تو اب وہ صحیح پوائنٹ پر پہنچا، اب وہ صحیح اپنی بات پہنچانا چاہتا ہے کہ یہ جو سفارش ہے یہ بھی تو ایک طرح کا ڈاکہ ہے نا۔ اس ڈاکے سے تمہیں بچا لیا اور تم اس روز سے منہ بھلائے بیٹھے ہو۔ منہ بھلانا، ناراض ہونا، یہ بھی محاورتاً بولا جاتا ہے۔ تو یہ ساری تمہید آغا نے ہمیں زچ کرنے کو اٹھائی تھی، زچ کرنے کو، تنگ کرنے کو، اور جب ہم نے ایک لمحے کے لیے ٹھنڈے دل سے سوچا تو محسوس ہوا کہ آغا سچا ہے اور ہم زچ ہو چکے ہیں، اور پھر جتنا مزید سوچا اتنی ہی پرانی سفارشیں جو کی تھیں یا مانی تھیں یاد آ گئیں، یعنی ظاہر ہے وہ بھی اسی دنیا کا باسی تھا، اسی دنیا کا رہنے والا تھا، بہت ساری سفارشیں اس نے اس سے پہلے بھی کی تھی اور کسی کی اس نے مانی تھی سفارشیں، ٹھیک ہے، اب اس کو وہ ایک ایک کر کے یاد آ رہی تھی۔ گویا مطلب جیسے وہ تمام ڈاکے جن میں شریک ہوا تھا آنکھوں کے سامنے پھر گئے۔ اب وہ اس کو یاد آیا، وہ ماضی کی بات یاد آئی کہ میں نے تو بڑی سفارشیں کی ہیں اور بڑی مانی ہیں، وہ سارے اس کے ذہن پہ آ گئے کہ وہ تو سارے ڈاکے تھے، یہ تو میں نے ڈاکے کی طرح ایک بہت برا فعل انجام دے چکا ہوں۔
آغا نے ہمارے منہ پر ہوائیاں اڑتے دیکھیں تو بولے ہوائیاں اڑنا یہ بھی محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے حواس باختہ ہونا، بہت گھبرا جانا، ٹھیک ہے، چہرے کا رنگ اڑ جانا۔ ندامت محسوس کرتے ہوئے واللہ ضرور کرو، واللہ کا مطلب ہے قسم، یہ قسم کے لیے اللہ کو یاد کر کے جب قسم کھائی جاتی ہے تو اس کے لیے واللہ کا لفظ یوز ہوتا ہے، واللہ ضرور کرو، آئندہ کے لیے توبہ بھی کرو۔ اب اس نے اسے بتایا کہ ہاں تم یہ گناہ کر چکے ہو، اب اللہ کے آگے توبہ کرو۔ یہ عرصے کی بات ہے، لیکن اب بھی جب کبھی سفارش کا ذکر چھڑتا ہے یا کوئی سفارش طلب آ نکلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کسی ڈاکے کی واردات ہو گئی ہے، واردات یعنی واقعہ، یا ہونے والی ہے۔ لیکن کاش آغا نے میرے علاوہ باقی سفارش طلبوں کی بھی اصلاح کر دی ہوتی۔ اب اس نے کہا کہ یہ دوست تھا، دیکھیں اس کو کہتے ہیں دوست، اس دوست نے اس کی اصلاح کر دی نا، اصلاح کا مطلب درستگی، اس نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا، کاش ایسے بہت سارے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھا دیا جاتا۔ ان ڈاکوؤں میں کسی طرح کی کمی آتی دکھائی نہیں دیتی، ظاہر ہے وہ تو دیکھیں نا، یہ آج سے کئی سال پہلے کا ذکر ہو رہا ہے، آج آپ دیکھیں اس دور میں دیکھیں تو اتنی سفارشیں تھیں، تو آج تو اس کی صحیح وبا پھوٹ پڑی ہے۔ دنیا میں وبائیں پھوٹ نکلتی ہیں اور آخر میں تھم جاتی ہیں۔ وبا پھیلنے والے امراض، جیسے ابھی کورونا وائرس تھا، ٹھیک ہے، یہ بھی وبا تھی، اسی طرح ہیضہ ہے، اسی طرح ڈینگی، یہ ساری وبائی امراض ہیں، وائرل ہو جاتی ہیں نا، آخر میں تھم جاتی ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے آہستہ آہستہ وہ رک جاتی ہیں، جنگیں چھڑتی ہیں اور آخر میں صلح ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں نا، فوجی ہے تو جنگ کا ذکر تو اس نے کیا ہے، اسی سمجھانے کے لیے ایکسپلین کر رہا ہے کہ جنگیں چھڑتی ہیں، آخر میں مذاکرات ہوتے ہیں، معاہدے ہوتے ہیں، صلح ہوتی ہے۔ لیکن سفارش کا سیلاب ہے کہ ہر وقت طغیانی پر ہے، طغیانی سیلاب کو کہتے ہیں، اور جس قدر روکو اور تند ہوتا ہے، تند یعنی تیز ہوتا ہے۔ غالب کے زمانے میں بھی اگر سفارش طلبوں کی یورش کا یہی عالم ہوتا تو آج ہے تو وہ اپنا معروف شعر ذرا مختلف طور پر کہتے ہیں۔ اب آگے انہوں نے غالب کے شعر کا حوالہ دیا ہے، اصل شعر کچھ اور ہے لیکن انہوں نے اپنے طور پر لکھا ہے۔ پاتے نہیں جب راہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے، رکتی ہے سفارش تو یہ ہوتی ہے رواں اور، یعنی نالوں کو جب ندی نالے جب تیز ہو جاتے ہیں، اس میں پانی کی روانی ہو جاتی ہے، پانی زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ اس کو کوئی بند وغیرہ، دیکھیں نا جب سیلاب آتا ہے تو بڑے بڑے بند بانے جاتے ہیں اور اکثر پانی اس قدر تیزی سے آتا ہے کہ وہ سارے بند ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ یہ سفارش بھی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے آگے جتنا بھی اس کو روکو، اس کے آگے جتنا بھی بند باندھو، یہ مزید سے مزید تر ہوتی جا رہی ہے، یعنی اس کو ہم روکنے کی کوشش بھی کریں تو یہ ندی نالوں کی طرح آگے ہی آگے بڑھتی جا رہی ہے، اس کو روکنا ناممکن ہو چکا ہے، اس کو روکنا مشکل ہے۔ جس طرح کسی ندی کے آگے، نالے کے آگے طغیانی کے وقت، سیلاب کے وقت بند باندھنا فضول ہے اور وہ چڑھ جاتے ہیں، یعنی چڑھ جانے سے مراد یہ کہ وہ مزید آگے پھیل جاتا ہے وہ پانی، اسی طرح سفارش بھی آگے ہی آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کو روکنا ہمارے لیے ناممکن ہو چکا ہے۔ یہاں تک رہنے دیں، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں یہیں سے سٹارٹ لیں گے۔ یہاں تک امید ہے آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ آپ نے معروضی سوالات بنانے ہیں، معروضی سوالات انڈر لائن کر لیں اور اس کی نمبرنگ کر لیں۔